تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شاہ روم کے دربار میں ایک قاصد کو روانہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور پیغام پہنچانے کے بعد نکلنے لگا تو اس نے کلام اللہ کی آواز سنی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی تو بڑا چونکا اور حیران ہوا، اور آواز کے تعاقب میں چلتا ہوا جب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور کلام اللہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ جا کے سلام کرتا ہے تو اس پر وہ بھی بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہ روم کے دربار میں سلام، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ شاہ روم کے دربار میں قرآن کریم کی تلاوت، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان قیدی ہوں، اس بادشاہ نے مجھے قید کر لیا اور مجھ پر ظلم کیا کہ میں اسلام چھوڑ دوں۔ جب میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا تو اس نے مجھ سے میری آنکھیں چھین لی اور مجھے چکی پیسنے پر لگا دیا۔ تو معاملہ طے کرنے کے بعد جب قاصد وہاں سے نکلتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے تو جا کر سارا احوال بیان کرتا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اکانومی کمزور ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم اس نابینا شخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا شجاعت اور ہمت والے لوگ تھے، کیا جذبہ ایمانی تھا ان کے دل کے اندر۔ انہوں نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، اور لکھا کہ اے شاہ روم، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری قید میں ایک مسلمان ہے جس پر تو نے ظلم کیا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو رہا کر دو۔ اگر تم نے اس کو رہا نہ کیا تو تجھے ایک ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا جنگجو تیرے دربار میں اور آخری جنگجو میرے دربار میں ہوگا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مسلمان کی خاطر پوری مملکت داؤ پر کیوں لگا دی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک مسلمان کی عزت و حرمت اگر کعبے سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان کی خاطر 1500 صحابہ سے بیعت لی تھی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بروز حشر ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے حکمرانوں اور سپہ سالاروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیق کی ایک مسلم بیٹی جس کو 20 سال ہو گئے قید میں تشدد اور ظلم برداشت کرتے ہوئے، افسوس صد افسوس کہ ہماری ملک کی سطح پر، ہماری ریاستی سطح پر ہمارے حکمرانوں نے سیریسلی اس معاملے کو نہیں اٹھایا۔ بت خانوں میں صنم کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کی نگہبان گئے، اور منزل دہر سے اونٹوں کے ہودی خان گئے، اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، ذرا تم دام بدلو، اس ملک میں ایمان بکتے ہیں۔ اس پر حضرت اقبال نے کہا کہ دل سے عشق او توانا می شود، خاک حمد و شو سریا می شود۔ انسان دلیر اور بہادر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں محبت رسول اور عشق رسول آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور ورمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، اور سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، اور جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ آج 20 سال ہو گئے ایک مسلمان کی بیٹی کو تشدد برداشت کرتے ہوئے اور ظلم برداشت کرتے ہوئے، تو ہمارے حکمران خواب راحت خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ بس اپنے حکمرانوں اور سپہ سالاروں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرمائے۔